بلکہ آئیے اس ایک اور بہار الانوار شیعہ مذہب کی معتبر کتاب ہے، 24 جلدوں میں. جیسے ہم بخاری کو درجہ دیتے ہیں نا، صحیح البخاری کی تعریف کرتے ہیں، اس سے حوالہ پیش کرتے ہیں اور اس کو ایک حیثیت دیتے ہیں، تو شیعہ مذہب کے لوگ بہار الانوار کا بڑا ذکر کرتے ہیں. ان کی کتابیں ان کے علماء سے سنیے تو بہار الانوار ایک کتاب ہے 24 جلدوں میں. اس میں حضرت مسلم بن عقیل کا ایک خط لکھا ہوا. الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موت الغرابة شهادة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدم الصلاة على النبي محمد، أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گرامی قدر احباب، تاریخ نے اسلام کی تاریخ کے بہت سارے حقائق کو چھپایا بھی ہے، تبدیل بھی کیا ہے اور اسلام پر ظلم بھی کیا ہے. تاریخ کی تاریکیوں نے ان معصوم ہستیوں پر بھی
کچھ سوالات اٹھائے ہیں جن کو اللہ کا پیغمبر کہا جاتا ہے، اور تاریخ نے ان محفوظ ہستیوں کے دامن کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کبھی وہ اپنے اس دامن کو نچوڑنا چاہیں تو جبرائیل اس نچڑے ہوئے پانی سے وضو کرنے پہ فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے، مگر تاریخ نے ظلم کیا ہے۔ تاریخ بڑی بے رحم چیز ہے۔ تاریخ نے اس ہستی کی صداقتوں پر بھی انگلیاں اٹھائی ہیں جس کی صداقت کا گواہ خود رب کا قرآن ہے۔ تاریخ نے اس شخصیت کی عدالت پہ انگلی اٹھائی ہے جس کی عدالت پہ خود عدالت بھی ناز اور فخر کرتی ہے۔ تاریخ نے اس سخی عثمان پہ بھی انگلی اٹھائی ہے جس پہ سخاوت بھی ناز کرے۔ تاریخ نے اس کرار حیدر پہ انگلیاں اٹھائی ہیں جس پہ شجاعت و بصالت خود نازاں ہیں، اور تاریخ نے اس معاویہ پر بھی انگلیاں اٹھائی ہیں کہ تدبر و سیاست میں اس کا ہم پلہ اسلام کی تاریخ میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ تاریخ کی بے رحمیاں ہیں، اور تاریخ کے وہ واقعات جو انتہائی دھندلے کر کے میرے سامنے پیش کیے گئے، جن واقعات کی وجہ سے مجھے اپنے پچھلوں سے اور اپنے پہلوں سے بدظن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اس وقت صرف غیروں اور کافروں سے نہیں تھا، کچھ منافق بھی حضور کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کیا، شرارتیں شروع کی۔ اس کی آواز ٹھیک کریں نا، اس کی شوگر ختم کریں۔ یہود نے جب دیکھا کہ ہم حضور کا مقابلہ سامنے آ کے نہیں کر سکتے، تو یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے عبداللہ ابن سبا نامی یہودی النسل اور یہودی آدمی کے دامن میں اپنی ساری تائیدات ڈال دیں اور اس کو آگے کر دیا گیا۔ اس نے شرارتیں شروع کی ہیں۔ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کا زمانہ آیا، عثمان ذو النورین کا زمانہ آیا۔ اس عبداللہ ابن سبا نامی یہودی اور منافق نے بڑی کوشش کی کہ اسلام کی حکمرانی اور حکومت میں مجھے کوئی مرتبہ اور کوئی مقام اور کوئی عہدہ مل جائے، نہ مل سکا۔ اس نے ہر خلیفہ کے دور میں شرارت کی، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو رحماء بینہم کی تصویر تھے، وہ تو کأنہم بنیان مرصوص کا عملی جامہ تھے۔ کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے لڑائیاں کروا دی جائیں، حتیٰ کہ زمانہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آ گیا، اور یہ پہلے جب اس نے دیکھا کہ حضور نے بھی مجھے اپنے قریب نہیں ہونے دیا، بعد کے خلفاء نے بھی میری منافقت اور میری سازشوں کو پہچان لیا ہے، یہ مدینہ منورہ چھوڑ کے عبداللہ ابن سبا یہودی بصرہ شہر میں چلا گیا۔ بصرہ والوں نے بھی اس کی سازشوں کو پہچانا،
یہ کوفہ چلا گیا، کوفہ والے بھی اس کی سازشوں کو پہچان گئے، دمشق میں چلا گیا، دمشق والوں نے بھی اس کو قبول نہ کیا، بالآخر اس نے ٹھکانہ مصر کو اپنا بنا لیا۔ اب یہ مصر میں بیٹھ کے خط و کتابت کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا تھا، کبھی حضرت عثمان کے قصاص کے معاملے میں، حتیٰ کہ اسی کی اور اسی قبیل کے کچھ اور منافقوں کی وجہ سے صحابہ کرام کے مابین بھی اختلاف ہوا۔ دو جنگیں حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت علی اور حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جنگ جمل اور جنگ صفین، دو جنگیں ہوئیں۔ اسی کی سازشوں سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کی وجہ سے تنگ ہو کے مدینہ منورہ کو چھوڑ کے کوفہ ہجرت کر گئے تھے۔ کوفہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، وہاں حضرت علی نے چونکہ، توجہ میری طرف، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ حضرت معاویہ سے جو لڑائی ہوئی تھی اس میں تحکیم کر لی تھی، ثالثی کا فیصلہ منظور کر لیا تھا کہ یہ علاقہ بھائی معاویہ کا ہے، یہ میرا ہوگا، ہماری آپس میں جنگ ختم ہے۔ کچھ وہ لوگ جو حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت معاویہ کے مخالف تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت علی نے معاویہ سے صلح کر لی ہے، ان کو تحکیم اور ثالثی کا یہ فیصلہ منظور نہ ہوا، وہ سارے حضرت علی سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ ان خارجیوں نے پھر ایک میٹنگ بلائی، مشورہ کیا، مشورے میں یہ طے کیا کہ علی نے معاویہ سے ثالثی اور تحکیم منظور کر لی ہے، ہم نے 3 شخصیات کو اب اس دنیا میں نہیں رہنے دینا۔ یہ میں آپ کو واقعہ کربلا کی ابتدا سنا رہا ہوں، اور میں ڈائریکٹ واقعہ کربلا نہیں شروع کر رہا، یہاں بھی نہیں اور بھی کہیں بیان کروں، میں واقعہ کربلا سے پہلے یہ تمہید ضرور سنایا کرتا ہوں، اور تمہید سنا کے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو پھر سبحان اللہ کہہ کے میری تائید کر دینا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں اپنی تقریر شروع واقعہ کربلا سے نہیں کرتا، ختم بھی واقعہ کربلا پہ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سنی ہوں، اور سنیوں کا مذہب نہ شروع کربلا سے ہوتا ہے اور نہ ختم کربلا پہ ہوتا ہے۔ خیر، انہوں نے فیصلہ کیا ہم نے 3 شخصیات کو راستے سے ہٹانا ہے۔ نمبر 1 حضرت علی ہم نے شہید کرنا ہے۔ نمبر 2 حضرت حسن علی کے بڑے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 3 حضرت حسین رضی اللہ، ان تینوں کو ہم نے شہید کرنا ہے۔ حضرت علی شہید ہوئے، حضرت حسین بھی شہید ہو گئے، حضرت حسن بھی شہید ہو گئے۔ یہودیوں نے سازش کی، ان کے گھر میں زہر پہنچایا گیا، ان کو زہر دیا گیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ کتنی شخصیات کے متعلق فیصلہ ہوا تھا؟ 3۔ حضرت علی بھی شہید ہو گئے، حضرت حسن بھی اپنے وقت پہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی کا جو زمانہ اور علاقہ خلافت تھا، یہ کس کو ملا؟ حضرت حسن کو، حضرت علی کے بڑے بیٹے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ عرصہ اپنی والد محترم کی جو حکومت تھی اس کو چلایا بڑے اچھے طریقے سے۔ پھر حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر، صلح کا ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اگر میں سناؤں تو میرے پاس وقت بڑا مختصر ہے۔ صلح ہو گئی، اور یہ صلح کیوں ہوئی تھی؟ حضور نے حضرت حسن کے متعلق اپنی زندگی میں پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ان ھذا ابنی سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا، میرا نواسہ حسن ہے، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کی آپس میں صلح کروائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی پوری فرمائی حضرت علی کی شہادت کے بعد، حضرت حسن کی خلافت کے زمانہ میں، کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے غیر مشروط صلح کر لی۔ ان کے علاقے میں گئے، صلح ہو گئی، اپنا سارا
والد محترم کی وراثت میں جو خلافت کا علاقہ تھا وہ بھی حضرت معاویہ کے سپرد کر دیا، صلح ہو گئی، بعد میں حضرت حسن شہید ہو گئے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی 60 ہجری میں۔ کس ہجری میں؟ 60 ہجری، 22 رجب کو حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت معاویہ نے اپنے خلافت کے آخری زمانہ میں جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے فرمایا اپنا ولی عہد اپنے صاحبزادے اپنے بیٹے یزید کو منتخب کر دیا۔ یہ پنکھا بند کر دیجیے مجھے۔ یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا اور تقریباً 3 سال ولی عہد یزید رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت معاویہ سن 60 ہجری میں وفات پا گئے۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد لوگوں نے بلاد عرب میں، اسلامی علاقوں میں یزید کی بیعت شروع کر دی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے باسیوں نے بھی یزید کی بیعت کی۔ چند شخصیتوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، کیونکہ بیعت اسی کی جاتی ہے جس پہ دل مطمئن۔ حضرت حسین اور ان جیسے چند دیگر احباب نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ حضرت حسین مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے۔ حضرت حسین کو کوفہ کے علاقے سے خط آئے کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں، معاویہ فوت ہو گئے ہیں، یزید ان کا جانشین بنا ہے، ہم یزید کو اپنا حکمران نہیں بنانا چاہتے، آپ آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت حسین کو خط آئے 1 2 3 4 نہیں، بعض مورخین نے 12,000 خط لکھے ہیں، بعض نے 18,000 تعداد لکھی ہے، یعنی 12 یا 18,000 خطوط حضرت حسین کے پاس آئے۔ حضرت حسین پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ حضرت حسین نے مدینہ منورہ سے ہجرت کی اور مکہ مکرمہ آئے اور یہاں آ کے 4 ماہ تقریباً 4 ماہ کا عرصہ قیام پذیر رہے۔ پھر کوفہ سے کچھ لوگ حضرت حسین کو ملنے آئے، انہوں نے آ کے کہا حضرت آپ ہمارے علاقے میں آئے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت حسین تیار نہ ہوئے، کیونکہ حسین کو پتا تھا یہی کوفی ہیں جنہوں نے میرے والد کو بھی شہید کیا، میرے بڑے بھائی کو بھی شہید کیا، مجھے ان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وفد ناکام لوٹا۔ ایک دوسرا وفد آیا، حضرت حسین نے ان کی بات پہ بھی اعتبار نہیں کیا۔ پھر تیسرا وفد آیا جس میں 60 لوگ تھے کوفہ کے، اور انہوں نے آ کے کہا حضرت آپ چلیں کوفہ میں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، یزید کی حکمرانی کے مقابلے میں ہم آپ کو حکمران بنائیں گے، آپ چلیں کوفہ میں۔ حضرت حسین پھر بھی مطمئن نہ ہوئے۔ ہاں اتنا حضرت حسین تیار ہو گئے، فرمایا پہلے میں کسی کو بھیجوں گا، وہ جا کے کوفہ کے معروضی حالات دیکھ کے آئے، اگر اس نے مجھے اطمینان دے دیا تو پھر میں بھی کوفہ چلا جاؤں گا۔ حضرت حسین نے اس مقصد کے لیے اعتماد کیا اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل پر۔ مسلم بن عقیل اپنے 2 ساتھیوں اور ایک روایت میں 2 بیٹوں سمیت کوفہ چلا گیا۔ وہاں گیا تو لوگوں نے استقبال کیا، بڑے لوگ ملے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل مطمئن ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت آ جائیں کوفہ میں، لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں آپ کو واقعہ کربلا کا پس منظر سنا رہا ہوں۔ آ جائیں، آپ کی بیعت کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ حضرت حسین نے سفر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ صحابہ کرام کو اطلاع مل گئی کہ حسین کوفہ میں جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، حسین کوفہ میں نہ جائیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی کو بھی شہید کیا، باپ کو بھی شہید کیا، غدار لوگ ہیں، نہ جائیے نقصان ہوگا۔ حضرت حسین نے فرمایا نہیں، اتنے خط آئے ہیں، 3 وفد آئے ہیں، پھر بھائی مسلم بن عقیل نے وہاں سے مجھے اطمینان بھرا خط لکھا ہے، اب میں کیوں نہ جاؤں۔ حضرت حسین نے سفر شروع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، دیگر کبار صحابہ کرام، حتیٰ کہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ آپ کی سواری کے پیچھے روتے ہوئے بھاگنے لگے، حضرت خدا کے لیے نہ جائیے، ہمیں آپ سے پیار ہے، آپ ہمارے حضور کے نواسے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ مگر حضرت حسین کا اطمینان تھا اور ان کو اعتماد تھا، انہوں نے سفر شروع کیا۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے، جن لوگوں نے حضرت حسین کو کوفہ میں جانے سے روکا ان میں عبداللہ ابن عباس وغیرہ صحابہ تھے، لیکن مزے کی بات یہ ہے حضرت علی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں محمد بن الحنفیہ،
محمد بن الحنفیہ جو حسین کے بھائی ہیں، باپ شریک بھائی ہیں، مزہ تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی منع کیا حضرت حسین کو جانے سے۔ تاریخ تبری اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے کہا بھائی حسین آپ نہ جائیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی عجیب بات البدایہ والنہایہ والے نے لکھی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے محمد بن الحنفیہ سے کہا چلو آپ میرے ساتھ نہیں آ سکتے نا، نہ آئیں، اپنے جوان بیٹوں میں سے کوئی میرا بھتیجا میرے ساتھ بھیج دیں۔ محمد بن الحنفیہ نے کہا میں نہیں بھیجوں گا، کیونکہ میں اپنی بصیرت سے سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ غداری ہوگی کوفہ میں، اس لیے میں اپنا خود جاؤں گا نہ اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ اور یہی بات البدایہ والنہایہ والے نے لکھی کہ حضرت حسین ناراض بھی ہوئے کہ آپ خود نہیں آتے، کم از کم میرے بھتیجوں کو بھیج دیں۔ خیر، حضرت حسین نے سفر شروع کیا۔ 10 ذی الحج، بہت توجہ سے، 10 ذی الحج کو یہ کوفہ کی طرف حضرت حسین نے سفر شروع کیا۔ کس تاریخ کو؟ 10 ذی الحج کو۔ اور یہ جو حضرت حسین نے مکہ مکرمہ سے جو سفر شروع کیا تھا، کہاں جانے کے لیے شروع کیا تھا؟ کوفہ میں۔ سارے بولو کہاں؟ میں نے آپ کو واقعہ یاد دلانا ہے، صرف سنانا نہیں ہے، یاد کروانا۔ کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ شہید کہاں ہوئے تھے؟ کس علاقے میں شہید ہوئے؟ ایک بات عرض کر دوں آپ کو، کربلا علاقہ کوفہ کے راستے میں آتا ہی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ حضرت حسین نکلے کس علاقے کے لیے تھے؟ کوفہ کے لیے۔ خط کہاں سے آئے تھے؟ کوفہ سے۔ اور پھر وفد کہاں سے آئے تھے؟ کوفہ سے۔ مسلم بن عقیل کہاں گئے تھے؟ کوفہ میں۔ لیکن شہید کہاں ہوئے حضرت حسین؟ کربلا میں۔ اگر میرے پاس وقت بچا تو میں اس پہ روشنی ڈالوں گا اور آپ کو اصل حقیقت بتاؤں گا کہ جا کوفہ میں رہے ہیں اور کوفہ کے راستے میں کربلا آتا ہی نہیں، کربلا میں شہادت کیسے ہوئی حضرت حسین کی۔ انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو اس نقطے پہ روشنی ڈالوں گا۔ خیر، حضرت حسین نے 10 ذی الحج کو سفر شروع کیا۔ گھر کے کچھ افراد ساتھ ہیں، کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، 12-13 کی تعداد میں۔ سفر شروع ہے اور منزل اس دور میں کہا جاتا تھا وہ علاقہ جہاں کچھ نہ کچھ رہائش کا انتظام ہوتا تھا، لوگ پورا دن سفر کرتے تھے، رات کو وہاں پہنچ کر قیام ہوتا تھا۔ ایک دن میں جتنا سفر ہو سکتا تھا اس دور میں سواری پر یا پیدل، اس حساب سے اس جگہ کو منزل کہا جاتا تھا۔ میں اس کے لیے آسان مثال دیتا ہوں، جیسے آپ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو ایک قیام و طعام کا ایریا آتا ہے ہر کچھ کلومیٹر کے بعد، تو یہ اس دور میں منزل ہوتی تھی۔ تو حضرت حسین روزانہ ایک منزل کا سفر کرتے، پھر اگلے دن سفر شروع کرتے، پھر رات کا قیام اگلی منزل پہ، پھر سفر شروع کرتے، یوں حضرت حسین سفر کرتے جا رہے ہیں۔ ایک مقام آیا، مقام زبالہ، یہ کوفہ کے راستے میں۔ مقام زبالہ پہ پہنچ کے حضرت حسین کو اطلاع ملی کہ بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے غداری کر کے شہید کر دیا ہے۔ بات صحابہ کی سچی ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کیوں بھائی؟ خط لکھنے کے باوجود، وفد بھیجنے کے باوجود، بیعت مسلم بن عقیل کی کرنے کے باوجود غداروں نے شہید کر دیا۔ حضرت حسین نے کہا اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، اب میں واپس جاؤں گا، اب میں نے نہیں جانا کوفہ، انہوں نے غداری کی ہے۔ لیکن حضرت حسین کے قافلے میں مسلم بن عقیل کے، اچھا یہاں پہ ایک اور حوالہ بھی دے دیتا ہوں، خلاصۃ المصائب اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، اہل تشیع کی کتاب ہے اور معتبر کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ خلاصۃ المصائب میں یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت حسین کو اطلاع ملی نا کہ بھائی مسلم بن عقیل کو کوفیوں، غداروں نے، ظالموں، منافقوں نے شہید کر دیا ہے، تو حضرت حسین نے ایک جملہ بولا تھا، کتاب بھی تمہاری، لکھنے والا بھی تمہارا، نقل کرنے والا بھی تمہارا۔ حضرت حسین نے کہا قد خذلتنا شیعتنا، ہمارے شیعوں نے تو ہمیں روند کے رکھ دیا ہے، ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو اصول کافی کی وہ عبارت بھی سناتا کہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا تھا اپنے بیٹے حسن و حسین کو اپنے شیعوں سے بچا کے رکھنا، تیرے بیٹوں کے قاتل یہی ہوں گے۔ یہ بھی انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میری کتاب میں نہیں لکھا ہوا، لیکن چلیے میں جو واقعہ کربلا سنا رہا ہوں تو اسی پہ چلتے۔
مسلم بن عقیل نے کہا آپ واپس نہیں جائیں گے، حضرت حسین نے کہا واپس چلتے ہیں، کہا نہیں، اب ہمارا بھائی کوفہ میں شہید ہوا ہے، اب ہم نے جا کے کوفہ میں کیا کرنا ہے؟ بدلہ لینا ہے۔ چنانچہ آگے سفر شروع ہوا، پریشانی میں، غم میں، شہادت کا ایک بوجھ ہے، ایک خونی رشتہ ہے، شہید ہو گیا۔ الزبالہ مقام سے آگے چلے، آگے ایک مقام آیا جس کا نام ہے القرعہ۔ کیا نام ہے؟ القرعہ، موٹے کاف کے ساتھ۔ القرعہ نامی علاقے میں حضرت حسین پہنچے۔ یہ وہ صدر مقام ہے جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ کوفہ کی طرف، ایک دمشق کی طرف۔ یاد کر لیجئے، القرعہ سے ایک راستہ کس طرف نکلتا ہے اور دوسرا راستہ دمشق کی طرف۔ اور کربلا کوفہ کے علاقے میں آتا ہی، کربلا کس راستے میں آتا ہے؟ دمشق میں۔ بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ دمشق میں کیوں گئے جبکہ وہ تو کوفہ میں جا رہے تھے۔ القرعہ نامی جب علاقے میں پہنچے تو یزید کی فوج کا ایک گورنر حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، وہ آئے، آ کے حضرت اپنے ساتھ فوج ہے، بعض روایات میں ہے کہ 4000 کی تعداد میں فوج ساتھ تھی، آئے یزید حضرت حسین سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ ان کوفیوں نے آپ سے غداری کی ہے۔ یہ القرعہ نامی میدان ہے، یہاں سے ایک راستہ کوفہ کی طرف، ایک دمشق کی طرف نکلتا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کوفہ میں نہ جائیں، یزید کے مقابلے میں وہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ صرف ان کی منہ کی باتیں ہیں، جب آپ پہنچیں گے انہوں نے ساتھ یزید کا ہی دینا ہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ غداری کرنی ہے۔ حضرت حسین نے وہاں پہ جب غور و فکر کیا تو حسین نے فرمایا ٹھیک ہے، میں کوفہ کا راستہ چھوڑتا ہوں، کس جانب سفر شروع کرتا ہوں؟ دمشق کی طرف۔ حضرت حسین نے اس القرعہ نامی میدان میں 3 شرطیں رکھی عمر بن سعد کے سامنے۔ یہ عمر بن سعد کون ہے؟ یزید کی فوج کا گورنر۔ کہا 3 میں آپ کے سامنے آپشن رکھتا ہوں، ان میں سے کسی ایک پہ مجھے عمل کرنے دیا جائے۔ اور یہ جو 3 شرطیں ہیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ لکھی ہوئی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی۔ اہل سنت کی 11 معتبر کتابوں میں یہ شرطیں لکھی ہوئی ہیں اور اہل تشیع کی 8 معتبر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو اسی وقت حوالہ دے سکتا ہوں، کتابوں کے نام گنوا سکتا ہوں لیکن وقت مختصر ہے۔ بڑی بڑی ان کی مجالس المومنین وغیرہ مشہور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ 3 شرطیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی شرط حضرت حسین نے یہ فرمایا القرعہ میدان میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دیا جائے۔ کہاں سے آئے تھے حضرت حسین؟ مکہ سے، مجھے واپس جانے دو، میں وہیں پہ دین کی خدمت کروں۔ دوسرا یہ ہے کہ نہ واپس جاتا ہوں نہ کوفہ جاتا ہوں، مجھے کسی بھی اسلامی سرحد کی طرف موڑ دیا جائے، میں بقیہ زندگی وہاں جا کے جہاد کروں گا اور وہیں پہ شہید ہو جاؤں گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے دربار میں لے جاؤ، میں جا کے یزید سے بات کر لیتا ہوں خود۔ کتنی شرطیں تھیں؟ کس کتاب میں لکھا؟ اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ 3 شرطیں۔ تیسری پہ اتفاق ہوا۔ اب حضرت حسین نے کوفہ کا راستہ چھوڑ دیا اور القرعہ سے اپنی سواریوں کا رخ کس طرف کر لیا؟ دمشق کی طرف۔ اور دمشق میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ سارے بولیں یزید۔ چلیں جی اس کے پاس چلتے ہیں۔ اب حضرت حسین نے القرعہ میدان میں جب عمر بن سعد کی فوج دیکھی نا تو بڑا عجیب منظر دیکھا کہ عمر بن سعد کی فوج میں وہی لوگ شامل تھے جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کے کوفہ میں آنے کی دعوت دی۔ حضرت حسین نے فرمایا مجھے خط لکھے یزید کے خلاف اور خود کس کی فوج میں ہے؟ یزید کی فوج میں، تو یہ تو میرے ساتھ غداری کر رہے تھے۔ حضرت حسین نے فرمایا نہیں، ہم دمشق چلتے ہیں یزید کے پاس۔ سفر شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے 10 ذی الحج، کہاں سے سفر شروع ہوا تھا؟ مکہ مکرمہ سے۔ یہ 10 ذی الحج سے حضرت حسین نے سفر شروع کیا مکہ سے۔ روزانہ ایک منزل طے کرتے 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 10 محرم کی صبح حضرت حسین دمشق کے راستے میں آنے والی جگہ کربلا میں جا کے ٹھہرے۔ یہ آپ پہنچ گئے ہیں کربلا کے میدان میں۔ کہاں ہم پہنچ گئے ہیں؟ کربلا کے میدان۔ یہ 10 محرم، 10 ذی الحج، 10 محرم کتنے دن بنتے ہیں؟
1 ماہ بنتا ہے نا، 30 دن بنتے ہیں، روزانہ ایک منزل کا سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے۔ اب یہ یہاں کربلا کے میدان میں پہنچے، عمر بن سعد نے اپنی فوج کو کہا دور دور ہو جاؤ، تاکہ یہ اہل بیت کے افراد ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں، پردے کے پابند لوگ ہیں، حضور کے خون سے پرورش پانے والے لوگ ہیں، بڑی شان والے ہیں، تو دور دور اپنے خیمے رکھ لو تاکہ یہ اطمینان سے یہاں پہ اپنا قیام کر سکیں اور اطمینان سے یہاں پہ کچھ دیر ٹھہر سکیں، آرام کر سکیں، پھر کل ہم سفر شروع کر دیں گے آگے۔ اب وہاں پہ کربلا میدان میں عمر بن سعد دور دور ہیں۔ عمر بن سعد کی فوج میں جو کوفہ کے منافق تھے، جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھے تھے، ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا اگر حضرت حسین کی ملاقات ہو گئی نا یزید سے، یزید نے کہنا ہے حسین خط دکھا، جب حضرت حسین نے خط دکھانے ہیں نا تو خطوں پہ ہمارے نام لکھے ہوئے یزید کو نظر آئیں گے، تو یزید ہمیں آنکھیں دکھا کے کہے گا رہتے میری فوج میں ہو اور میرے مقابلے میں حکومت قائم کرنے کے لیے حسین کو خط لکھتے ہو۔ غداری کا مقدمہ چل جانا تھا ان پہ، ان کو اپنی جان اب خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا جیسے بھی کرو یزید کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے حسین کو شہید کرو، تاکہ یہ ملاقات ہی نہ ہو سکے اور ہماری منافقت پکڑی ہی نہ جا سکے۔ خیر یہ کربلا کا میدان ہے، یہاں پہ بہت ساری کہانیاں لوگوں نے بنائی۔ کوئی کہتا جی 10 دن پانی بند رہا، کوئی کہتا ہے 3 دن پانی بند رہا۔ ناراض نہ ہونا، ہم حضرت حسین کے جوتیوں کے بھی خادم ہیں الحمدللہ۔ ہم تو اس مٹی کا ادب کرتے ہیں جو مٹی حضور کے قدموں سے لگ گئی ہے، ہم اس حسین کا ادب کیوں نہیں کریں گے جو حسین حضور کے کندھوں پہ سوار ہوا کرتا تھا؟ تو ہمیں حضرت حسین سے کوئی ضد نہیں ہے، لیکن حقائق ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کربلا کس جگہ پہ تھا؟ یہ کربلا دریائے فرات کے کنارے پر تھا۔ دریا میں پانی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پانی استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک بات اور بھی سنو، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں آپ کو یہ روایت ملے گی حضرت حسین نے اپنی شہادت سے پہلے غسل کیا تھا۔ اگر پانی بند تھا 3 دن اور 10 دن تو غسل کے لیے پانی کہاں سے آ گیا تھا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ تو حضرت حسین نے پانی سے غسل کیا۔ پھر حضرت حسین خیر عصر کا وقت آیا، ان ظالموں نے اچانک حملہ کیا۔ چونکہ عمر بن سعد کی فوج دور دور کھڑی تھی، اپنے کاموں میں مصروف تھے، مطمئن تھے، ان کو پتہ ہی نہ چلا، اچانک فوج میں سے ہی کچھ لوگ نکلے، آ کے حضرت حسین پہ حملہ کیا۔ حضرت حسین کو اور ان کے ساتھ دیگر کچھ افراد کو شہید کر دیا گیا۔ ہم بد دعا کرتے ہیں مولا جنہوں نے حسین کو بلایا، جنہوں نے حسین کو خط لکھے، جنہوں نے حسین کو شہید کرنے میں ادنا سی کوشش بھی کی ہے، ان سب کو جہنم کے عذابوں میں مزید سے مزید تر مبتلا کر دیجیے۔ آمین تو کہہ دیں۔ یہاں حضرت حسین شہید ہو گئے۔ بھائی یہ واقعہ کربلا ہے، اس میں کسی صحابی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن واقعہ کربلا کو اس انداز میں بیان کرنا کہ حضرت حسین کے قاتلوں میں کوئی صحابی کو قاتل بنا کے شمار پر پیش کیا جائے، ہم کبھی یہ منظور نہیں کریں، کوئی صحابی اس میں شریک نہیں تھا۔ اچھا یہاں پہ 1-2 باتیں اور بھی سن لیجئے۔ حضرت حسین وہاں شہید ہو گئے، اب حضرت حسین کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ حسین کو شہید کس نے کیا؟ جی پوچھ لینا چاہیے نا، لوگ تو کہتے ہیں صحابہ نے شہید کیا، صحابہ کی اولاد نے شہید کیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آئیے اہل تشیع کی معتبر کتاب قاضی نور اللہ شوستری کی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت حسین کو شہید کرنے والے اور کوئی نہیں تھے، حسین کو شہید کرنے والے خود ان کے ماننے اور چاہنے والے تھے، وہی جو عبداللہ ابن سبا کے پیچھے لگے تھے اور حضرت علی کی حضرت معاویہ سے جو صلح اور تحکیم کا فیصلہ ان کو منظور نہیں ہوا، بس اس کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ اس سے بھی اگلی بات سنیے، حضرت حسین کے ایک بیٹے ہیں علی بن حسین بن علی، حضرت علی کے پوتے ہیں، جن کا ایک معروفی نام ہے، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، 12 اماموں میں بھی ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ زین العابدین، ان سے پوچھئے
حضرت حسین کی ایک بیٹی تھی حضرت زینب جو کربلا کے میدان میں ساتھ تھی. اسی طرح حضرت حسین کی ایک بہن تھی فاطمہ بنت علی. ان تینوں سے پوچھ کے دیکھیے، یہ تینوں کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور ہمارے باپ کا قاتل اور کوئی نہیں تھا، ان کا قاتل وہی تھے جو بظاہر ان سے محبت کے دعوے کرتے تھے. بلکہ یہی خلاصۃ المصائب جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، اس خلاصۃ المصائب والے نے لکھا ہے لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم من الکوفہ. حسین کے قاتلوں میں نہ کوئی شام کے علاقے کا تھا، نہ کوئی مکہ اور مدینہ سے کوئی صحابی تھا، بلکہ جتنے لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے وہ سارے کوفہ کے منافق اور غدار تھے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا. وہی لوگ حضرت حسین کے قاتل ہیں. بلکہ آئیے اس ایک اور بہار الانوار شیعہ مذہب کی معتبر کتاب ہے، 24 جلدوں میں. جیسے ہم بخاری کو درجہ دیتے ہیں نا، صحیح البخاری کی تعریف کرتے ہیں، اس سے حوالہ پیش کرتے ہیں اور اس کو ایک حیثیت دیتے ہیں، تو شیعہ مذہب کے لوگ بہار الانوار کا بڑا ذکر کرتے ہیں. ان کی کتابیں ان کے علماء سے سنیے تو بہار الانوار ایک کتاب ہے 24 جلدوں میں. اس میں حضرت مسلم بن عقیل کا ایک خط لکھا ہوا ہے. جب مسلم بن عقیل نے دیکھا نا کہ مجھے یہ کوفہ کے لوگ شہید کرنے لگے ہیں، پہلے مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا تھا حضرت حسین کو کہ آپ آ جائیں. اب مسلم بن عقیل کو خیال آیا کہ میں تو شہید ہونے لگا ہوں، میرے اس خط کی وجہ سے بھائی حسین نے بھی یہاں آ جانا ہے، ان کو بھی کوفہ کے لوگ شہید کر دیں گے. تو مسلم بن عقیل نے 2 کام کیے. کتنے کام کیے؟ 2 کام. پہلا کام، مسلم بن عقیل نے ایک آدمی کو دوڑایا کہ جیسے بھی کرو خفیہ طریقے سے بھاگو اور راستے میں میرے بھائی حسین کو مل کے ساری صورتحال بتاؤ کہ کوفہ کے لوگوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے اور آپ کوفہ میں نہ آئیں. دوسرا کام مسلم بن عقیل نے یہ کیا کہ ایک خط لکھا اور سعد نامی ایک شخص کو ایک خط دیا اور کہا کہ یہ خط میرے بھائی حسین کو کسی طریقے سے پہنچانا. اس خط کی عبارت سنانا چاہتا ہوں. کتاب کا نام کیا میں نے لیا؟ بہار الانوار، شیعہ مذہب کی معتبر کتاب ہے، اور خط لکھنے والا مسلم بن عقیل حضرت حسین کا چچا زاد بھائی علی کا بھتیجا ہے. سنیے حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا، ارجع بھائی حسین، جہاں بھی یہ خط آپ کو ملے نا کوفہ پہنچنے سے پہلے میں آپ کو اس خط کے ذریعے کہہ رہا ہوں ارجع، واپس چلے جائیں. فدا کا ابی و امی، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، میں تو شہید ہونے لگا ہوں، مجھے تو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے رقص کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کے ساتھ غداری نہ ہو جائے. ارجع فدا کا ابی و امی، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، واپس چلے جائیں. یہ جو کوفہ کے لوگ ہیں نا، وہی عبارت پڑھ رہا ہوں، یہ جو کوفہ کے لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے باپ کو بھی قتل کیا تھا. آپ کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا. اور اگلی بات سنیے، مسلم بن عقیل نے لکھا یہ آپ کے باپ ان کوفہ کے لوگوں سے اتنے تنگ تھے کہ یتمنا فراقہم بالموت. میں نے خود اپنے کانوں سے کئی مرتبہ سنا حضرت علی تمنا کیا کرتے تھے کاش مجھ پہ موت آ جائے اور ان کوفی منافقوں سے میری جان چھوٹ جائے. تو بھائی حسین آپ نہ آئیں، یہ کوفہ کے لوگ مجھ سے بھی غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ کو بھی یہ شہید کر دیں گے. تو معلوم ہوا حضرت حسین کو قتل اہل سنت نے، حضرت حسین کو شہید اہل سنت نے نہیں کیا. میں آپ کو ان کی کتابوں سے یہ بات سنا رہا ہوں. خیر حضرت حسین وہاں شہید ہوئے. اب 1-2 باتیں سن لیجئے، بات ختم کرتے ہیں. حضرت حسین کوفہ میں کربلا کے میدان میں شہید ہوئے نا. کتنے احباب شہید ہوئے؟ لوگ کہہ دیتے ہیں 72. یہ جتنے بھی لوگ حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے نام سامنے لے کے آؤ. کیوں نہیں نام سامنے پیش کیے جاتے؟ پھر تم نے اپنی طرف سے نام بنا لیے، اپنی طرف سے نام رکھ لیے. تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، کوفہ کے کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں جو لوگ تھے ان میں سے کسی کا نام ابو بکر تھا، کسی کا نام عمر تھا، کسی کا نام عثمان تھا، کوئی ان میں صحابی تھا، کوئی حسین کا بھائی تھا، کوئی حسین کا بیٹا تھا. تو اگر صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں لڑائیاں ہوتی
تو حضرت حسین کے قافلے میں صحابہ کے ناموں پہ رکھے ہوئے نام والے لوگ کبھی لڑائی کے لیے شریک ہوتے؟ کبھی نہ ہوتے۔ بلکہ آپ کو یہاں پہ ایک بات اور بھی بتاؤں، حضرت علی کے 18 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے؟ سارے بولیے کتنے بیٹے؟ 18 بیٹے۔ اس طرح کے عنوان بھی خوشی سے سنا کرو میرے دوستو۔ ہمارا من حیث القوم مزاج بن چکا ہے، بڑی لمبی سی سر ہو، طرز ہو، یہ وہ ہو، تو ہم بڑے خوشی سے بیانات میں یہ حقائق بھی سنا کریں۔ وہ لوگ اپنی عوام کو اور اپنی نئی نسل کو تاریخ پڑھاتے ہیں، جھوٹی تاریخ۔ میں اور آپ اپنی سچی تاریخ سے کیوں نہ آشنا ہے؟ ہمارا تو یہ حال ہے۔ یہ سیالکوٹ کے علاقے میں آج سے 20-25 سال پہلے پیپر میں سوال آیا تھا، مکہ اور مدینہ کیا ہیں؟ تو جواب دینے والے طالب علم نے لکھا مکہ ایک بادشاہ تھا، مدینہ اس کا وزیر تھا۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ تو بھائی آئیے یہ حقائق سنا کریں، اور یہ حقائق سنانا ہر کسی کے بس کے بات نہیں ہے، یہ حقائق لوگ نہیں سناتے۔ اب میں بھی آپ کے سامنے انہی لوگوں کی بولی بولنا شروع کر دوں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں۔ حضرت علی کے کتنے بیٹے؟ 18۔ حضرت علی کے 18 بیٹوں سے جو آگے نسل چلی ہے وہ سب سے نہیں چلی، وہ 5 سے چلی ہے۔ کتنے لوگوں سے؟ ان 5 کے نام سنیے۔ پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ کربلا کے میدان میں بھی اب ابو بکر و عمر عثمان کے نام کے بچے موجود تھے جو شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے 18 بچوں میں سے 5 بچوں سے نسل چلی۔ نمبر 1 حضرت حسن، حضرت حسین، محمد بن الحنفیہ، عباس، اور 5واں نام لے لوں آپ کے سامنے جی یا رہنے دوں؟ بولتے نہیں آپ، لے لوں تو نام سن کے سبحان اللہ کہنا ہے آپ۔ حسن حسین رضی اللہ، محمد بن الحنفیہ، عباس، اور 5واں علی کا وہ بیٹا جس سے آگے علی کا خاندان بڑا ہے، اس کا نام عمر تھا۔ تو یہ محبت کی دلیل ہے یا نفرت کی دلیل ہے؟ تو یہ آپس کی ان کی محبتیں تھیں۔ تو یہ واقعہ کربلا کی میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا حقائق رکھنے کی کوشش کی ہے کہ واقعہ کربلا اس کی کڑیاں ملتی ہیں یہودیوں سے۔ یہود حضرت نبی اکرم سے تنگ تھے، وہ نبی اکرم کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ یہ آ کے ہمارے دین کو مٹا رہے ہیں اور ہمارے دین کے مقابلے میں اپنے دین کا جو پگڑی ہے اور اس کا ترہ بلند کر رہے ہیں۔ پھر وہی یہود حضرت ابو بکر کے بھی مخالف ہوئے، حضرت فاروق اعظم کے مخالف ہوئے، حضرت عثمان کے مخالف ہوئے، حضرت علی کے مخالف ہوئے، حضرت حسن کے مخالف ہوئے، امیر معاویہ کے مخالف ہوئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے حضور کو تو شہید کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے، تو انہوں نے حضور کی شہادت کا جو خواب دیکھا ہوا تھا وہ حسین کی صورت میں انہوں نے پورا کر دیا۔ تو یہ شہید کرنے والے کون تھے؟ یہودی منافق تھے۔ ان میں کوئی صحابی بھی شامل ہے؟ آخری بات کرتا ہوں۔ واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے، اور ہمارے اسٹیج پہ بھی، اہل سنت کے اسٹیج پہ بھی یہ واقعہ بیان کر کے ایک شعر پڑھا جاتا ہے۔ قتل حسین اصل میں آتا ہے نا، آپ کو پڑھیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر بالکل غلط شعر ہے۔ مجھے اس کے پہلے جملے سے اختلاف ہے یا نہیں میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس شعر کے دوسرے مصرے سے مجھے اختلاف ہے۔ کیا کہا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے پیارے دوستو انصاف سے بتائیے، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 60 ہجری، پھر آگے واقعہ کربلا، یہ کوئی 80-90 سال کا زمانہ بھی نہیں گزرا تھا۔ کیا حضور کی محنت تم نے یہی دیکھی ہے کہ 80-90 سال کی عمر میں جو اسلام حضور لے کے آئے تھے وہ مردہ ہو گیا تھا اور پھر اس کو زندہ کربلا میں کیا گیا تھا؟ نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا، آخری بات کر رہا ہوں، اسلام کبھی بھی مردہ نہیں ہوا۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ عمر جیسا جری، علی جیسا جری، عثمان جیسا بہادر، حسین جیسا بہادر اور دیگر صحابہ کرام، یہ سارے دین پہ شہید ہوئے اور دین پہ قربان ہوئے۔ دین کبھی کسی دوسرے پہ قربان ہے، یہ سارے دین پہ قربان ہوئے۔ میرا یہ ماننا ہے، آپ اگر آپ کو بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہنا۔ جس دین کے لیے احد کے میدان میں حضور نے دانت شہید کروا دیے ہیں،
وہ دین کربلا میں پہنچ کے مردہ ہو گیا تھا، نہیں، وہ دین تو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک حضور کے خون کی برکت سے زندہ و تابندہ رہے گا۔ تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ غلط جملہ ہے، اسلام مردہ ہوا ہی نہیں۔ لیکن اگر تم کہتے ہو نا کہ اسلام کسی جنگ کی مرہون منت ہی زندہ رہا ہے، تو پھر اسلام کربلا کی وجہ سے زندہ نہیں ہوا۔ اگر اسلام جنگوں کی وجہ سے زندہ ہوا ہے تو اسلام بدر کی وجہ سے زندہ ہوا ہے، اسلام احد کی وجہ سے زندہ ہوا ہے، اسلام تبوک کی وجہ سے زندہ ہوا ہے۔ تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ شعر بالکل درست نہیں۔ بلکہ یہاں پہ ایک بات اور بھی کرتا ہوں، حقائق سنیے گا۔ حضرت حسین شہید ہوئے، ان کے گھر کے افراد ان کے ساتھ تھے جو شہید ہوئے، یہ سارے لوگ حضرت حسین کی شہادت کے بعد کہاں گئے تھے؟ جی کچھ نہ کچھ تو آپ بھی پڑھتے لکھتے رہتے ہیں، تو بولیے کہاں گئے تھے؟ یزید کے پاس گئے تھے، یزید کے پاس گئے تھے حضرت حسین کے گھر والے سارے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، آج میرے باپ پہ انگلی اٹھانا تو دور کی بات، میرے باپ کے بارے میں کوئی نامناسب جملہ بول دے، میں اس کے دسترخوان پہ بیٹھنا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کروں گا، ایک فطرتی غیرت ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت حسین کے جو افراد خانہ تھے، یہ واقعہ کربلا کے بعد یزید کے پاس کیوں گئے تھے؟ بس یہ سوال ہے۔ تو یہ یہودیوں کی سازش تھی، باقی یہ کوئی میری گفتگو سے یہ مطلب نہ لے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یزید حسین سے بہتر ہے، نہیں، دنیا ساری یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے، حسین کے قدموں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یزید جیسے لوگوں سے دنیا بھر جائے، وہ سارے مل کے وہ چہرہ کہاں سے لے کے آئیں جس چہرے پہ ہونٹ رکھ کے بوسے محمد رسول اللہ دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم یزید کے طرفدار نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں، ہماری شکل و صورت حسین والی، ہماری سیرت حسین والی، ہم قرآن حسین والا پڑھتے ہیں، ہمارا کلمہ حسین والا، ہماری نماز حسین والی، ہمارا روزہ حسین والا، ہمارا تقوی حسین والا ہے، ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں، ہم حسینی ہیں الحمدللہ۔ لیکن حقائق سنا کرو اسلام۔ اچھا یہ ایک بات اور بھی سن لیجئے، یہ جب سارے لوگ شہادت حسین کے بعد کربلا کے میدان سے یزید کے پاس گئے نا، تو دمشق شہر میں داخل ہوئے، وہاں پہ وہی منافق جنہوں نے کوفہ سے خط لکھے تھے، کچھ وہاں پہ موجود تھے نا یزید کی فوج، وہ سارے جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین کا بیٹا ہے، حضرت حسین کی بیٹی ہے، حسین کا بھائی ہے، یہ سارے لوگ سواریوں پہ۔ ایک بات اور بھی کر دوں آپ سے، آج حقائق ہی حقائق آ رہے ہیں سامنے۔ ذوالجناح گھوڑا نکالتے ہیں یہ لوگ، نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ بولیے نا، ذوالجناح۔ ذوالجناح کون سا گھوڑا تھا؟ کہتے ہیں جی جس پر حضرت حسین شہادت کے وقت سوار تھے، یہ وہی گھوڑا ہے۔ حالانکہ آپ لوگ حیران ہوں گے، میری کتابیں نہیں، ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، کربلا کے اس میدان میں اور اس پورے سفر میں، اس پورے قافلے میں کسی کے پاس گھوڑا تھا ہی نہیں، سب اونٹوں پہ تھے۔ تو ذوالجناح کہاں سے آ گیا؟ لیکن اگر بالفرض ذوالجناح تھا بھی تو پھر ایک جملہ بولنا چاہوں گا، اور بالکل آخری جملہ، اگر بالفرض وہاں کوئی گھوڑا تھا اور اس گھوڑے کی مشابہت تم اس گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو ذوالجناح گھوڑے کو، پھر اس کو محرم کے جلوسوں میں نکالتے ہو، میں اتنا کہوں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں گھوڑا تھا ہی نہیں ذوالجناح نامی۔ لیکن اگر وہاں کوئی ذوالجناح نامی گھوڑا تھا تو اس گھوڑے کی تشبیہ پانے والے گھوڑے کا تو ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کے نیچے سے گزرتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے، اس گھوڑے کا تو ادب کرتا ہے جس پہ حسین نواسہ سوار ہوا تھا، اس صدیق کا ادب کیوں نہیں کرتا جس کے کندھے پہ نانا محمد سوار ہوا تھا؟ خیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے جب دمشق میں پہنچے نا، تو وہ لوگ آ کے رسمی طور پہ رونے لگے، سینہ پیٹنے لگے۔ تو حضرت حسین کے بیٹے علی نے، یہی زین العابدین نے کہا تھا، اتنوحون وتبکون، اگر تم ہی رو رہے ہو اور تم ہی سینے پیٹ رہے ہو تو بتاؤ فمن قتلنا، ہمیں قتل کس نے کیا ہے ہمارے باپ کو؟ ظالموں آج روتے ہو اور کل وہاں کربلا کے میدان میں ہمارے باپ کو شہید بھی تم نے کیا تھا۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ واقعہ کربلا کی کڑی ہمیشہ ملانی ہے یہودیوں سے،
یہ یہودیوں نے انتقام لیا تھا حضور سے، پھر حضرت علی سے، پھر حضرت حسن سے، پھر ان کے انتقام کی جو آگ ہے وہ آ کے ختم ہوئی تو حضرت حسین پہ ختم ہوئی۔ حضرت حسین عظیم الشان شہید ہیں، اور میں تو کہنا چاہوں گا جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین۔ آپ بھی بولیے نا میرے سے، آخری جملہ ہے، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ حضرت حسین کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، حسین بھی ہمارے ہیں اور حسین کی اولاد بھی ہماری، حسین کا نانا بھی ہمارے، اور حسین کا جوتے اور حسین کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز ہماری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کا بھی سچا غلام بنائے، اہل بیت کا بھی سچا غلام بنائے۔ میں نے ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے حقائق کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔